اس کی سب سے پہلے جو سرکوبی کی ہے 1932 میں گوڈل والی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب عمرہ شریف میں گئے مکہ شریف مدینہ شریف تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو دیوبندی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں، ان کو اہل سنت بھی بزرگ مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت نیک شخص تھے، بہت عالم دین تھے۔ دیوبندیوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے جب پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں پر تھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ حضور والا آپ اپنا دورہ مختصر کیجئے۔ یہ میں آپ کو کچھ تاریخی جروکے بھی بتا رہا ہوں، خدا کے لیے ذہن نشین کر لیجئے۔ فتنہ قادیان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی پشت پناہی خود حکومت کر رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آپ اپنا دورہ مختصر کیجئے سعودی عرب کا، مکہ شریف کا، مدینہ شریف کا، جلدی جائیے اپنے وطن، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ وہاں فتنہ قادیانیت اٹھ رہا ہے، فتنہ قادیانیت اٹھ رہا ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے گنبد خضرا کے مکین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیر مہر علی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لائے اور کہا کہ آپ کا وہاں جا کے بیٹھنا بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آ کر گولڑا شریف میں بیٹھے نہیں، یہ میں سارے پیروں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بہت ہاتھ چما لیے اور اب وقت آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کچھ بولو، کچھ صرف نعرے سے کام نہیں بنے گا۔ اب ایک نعرے والی سرکار ہے حق خطیب سرکار، جس کا وہ آتے ہی ایسے اس انداز سے آتا ہے، پھر نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ اب ذرا روڈ پہ نکل کے کہو کہ تاجدار ختم نبوت، آؤ فیض آباد میں کہو تاجدار ختم نبوت، پتہ چلے گا کہ نعرے میں کتنا دم خم ہے۔ تو عزیزان محترم، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا میں بیٹھے نہیں، آپ فوراً وہاں لاہور پہنچے، کیونکہ مرزا غلام لاہور کا رہنے والا تھا، اور کہا کہ جاؤ اسے چیلنج کرو، پیر مہر علی آیا ہے تم سے مباہلہ کرنے، اس کو پیغام دو۔ تو پھر ادھر سے پیغام آیا کہ ہاں میں بھی مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا غلام نے کہا کہ میں بھی تیار ہوں۔ مباہلہ کس بات پہ ہوگا کہ ایک لا علاج مریض لایا جائے گا، اس پر آپ بھی دم کریں، یعنی پیر مہر علی بھی دم کریں، میں بھی دم کروں گا، جس کے دم سے یہ مریض ٹھیک ہو جائے وہی حق پر ہے۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کانے اس مریض کو چھوڑ، زندہ انسان کو چھوڑ، تو مردے کی بات کر، مردے کی بات کر، چل قبرستان میں چلتے ہیں، جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا پیر مہر علی کہے گا اسے اٹھ، تو وہ اگر اٹھ کھڑا ہوا پیر مہر علی سچا ہے، اگر تو نے کہا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر تو سچا ہے۔ عزیزان محترم، جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں، یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن لاہور میں رہے اور اسے چیلنج کرتے رہے کہ آؤ میں تمہیں پکارنے آیا ہوں اور تمہارا مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور والا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او پاگلو، تمہیں کیا پتا یہ میں نے دعویٰ خود نہیں کیا، مجھ سے مدینے والے مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ جو ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، چند قدم چلتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کی پشت پر ہاتھ ہوتا ہے، وہاں سے مدد مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، اس کے بعد یہ فتنہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہوا،
لیکن پاکستان بننے کے بعد 1973 اور 74 میں پھر یہ فتنہ ابھرا، اب اس ٹائم سرکوبی کی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا، لیکن 1973 74 میں یعنی 50 51 52 53 سے یہ فتنہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اور اس عرصے میں پتہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس ہستی کو منتخب کیا اسے لوگ علامہ شاہ احمد نورانی کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر یہ روش چلتی رہی اور جلسے جلوس چلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، قادیانی اپنے بلاوے کو آذان نہیں کہہ سکتا، قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے مدد ملتی ہے اور پھر اس عرصے میں 10,000 نوجوانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ مبارک ثانی کا کیس اور پھر اس طرح سے یہ فیصلہ سنا دینا، آج پتہ ہے تم نے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں پر ضرب کاری لگائی ہے، لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغموم ہیں کہ 1974 کا آئین اپنے ملک کا آئین تو انہیں قادیانی کافر قرار دے اور انہیں مذہب کی تبلیغ کی اشاعت کرنے کی اجازت نہ دے، انہیں مسلمان کہلانے کی اجازت نہ دے، اور تم چار دیواری کے اندر اجازت دے رہے ہو۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کیسا جرم ہے جو چار دیواری کے اندر جائز ہو جاتا ہے، چار دیواری کے اندر باہر ہو جاتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا اگر قتل باہر جائز ہے تو ناجائز ہے تو چار دیواری کے اندر بھی ناجائز ہے، زنا جب باہر ناجائز ہے تو چار دیواری کے اندر بھی ناجائز ہے، شراب جوا اس طرح جتنے بھی جرائم ہیں جب باہر ناجائز ہیں تو پھر چار دیواری کے اندر کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ تو میرے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں ہوا دی جا رہی ہے، پھر انہیں پشت پناہی انہیں مل رہی ہے، اور وہاں سے جو ایڈ مل رہا ہے، جو وہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت میں فتنہ قادیان کتنا پروان چڑھ رہا ہے۔ تو یہ بتانا ضروری ہے۔ تو اس دور میں بھی علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا مقابلہ کیا اور پھر جب آخری ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کسی نے جا کے کہا کہ یہ بریف کیس ہے اور بہت ساری رقم ہے اس کے اندر، بہت ساری رقم، آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ رقم ہے۔ ایک بار یہ کہہ دو کہ میرا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے بہت دیر لگا دی، بہت دیر لگا دی، میرا سودا پہلے ہو چکا ہے اور وہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، وہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اب تمہارا یہ ایک بریف کیس کیا ہے؟ اس طرح کے درجنوں لے کر آؤ، نورانی بکنے والا نہیں ہے۔ 1973 اور 74 سے پھر یہ قانون پاس ہوا اور پھر عزیزان محترم پھر ایک مرتبہ 50 سال کے بعد 2017 میں پھر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، حلف نامے میں لفظ خاتم النبیین نکالا جاتا ہے، لفظ خاتم النبیین نکالا جاتا ہے۔ عزیزان محترم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو منتخب کیا اسے علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ معذوری کی حالت میں سرد ہواؤں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں فیض آباد کے پل پر بیٹھ کر ہزاروں شیل کھا کر، گولیاں کھا کر ہمارے 6 نوجوان وہاں شہید کیے گئے، لیکن آپ نے فرمایا نانا پاگل ہو، جب تک یہ خاتم النبیین دوبارہ نہیں لکھا جائے گا خادم وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے، وہاں سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ وہاں سے لکھوا کے وہ قانون پاس کروا کے پھر وہاں سے اٹھے ہیں۔ تو عزیزان محترم آج ایک بار پھر مبارک ثانی کا کیس لایا گیا ہے اور ان کے فیور میں دیا گیا ہے، تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ منتخب کر لیں؟ اپنے ختم نبوت کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ ایک ہی اعلان کرنا ہوگا، کافر 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 کافر۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پر اعتراض کرتا ہے یا شک کرتا ہے، ہم اس کے عقیدے کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اور جتنے اس کے حمایتی ہیں،
جتنے اس کے سپورٹر ہیں ہم ان کے نظریوں کو بھی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی قربان ہو جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزارہ عاشق پڑے ہیں جو یکے بعد دیگر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس لیے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہوشیار رہیے اور اپنے عقیدے پر ضرور عزیزان محترم پہرا دیجئے، اور خصوصاً ختم نبوت کے عقیدے پر ضرور پہرا دیجئے، اس لیے کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔